یقینی طور پر جس معاملے پر ہم گفتگو کا آغاز کرنے لگے ہیں، آپ کی رائے جو ہے وہ مقدم ٹھہرے گی، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب۔ سر، جو اس وقت صورتحال بنتی نظر آتی ہے، تو سر کیا آپ بھی مولانا کی طرح اپوزیشن کا جو ایک گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے اس جانب جا رہے ہیں، یا کوئی اور معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا بتائیں گے پیپلز پارٹی کی اس موجودہ صورتحال میں پوزیشن کے حوالے سے؟ بہت شکریہ جی، بڑا اہم ایشو ہے جس کے اوپر آپ نے توجہ دلائی اور مجھے موقع دیا بات کرنے کا۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے، پہلے بھی اپوزیشن تو پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے، ہم اتحاد میں رہتے ہوئے بھی جو چیز ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے نظریات کے خلاف ہے، یا یہ جمہور کے خلاف ہے، یا جمہوریت کے خلاف ہے، ملک کے خلاف ہے، تو ہم اس پہ کھل کے اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، اور ایشوز پہ ہی ہم سیاست کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی کوئی ذاتیات پہ یا اس پہ تو ہم نے بات ہی نہیں کی۔ ہمارے لیے سارے بڑے قابل احترام ہیں، سیاستدان ہیں، سیاسی رہنما ہیں، بیجا کوئی تنقید بھی نہیں کرتے، اور جو مثبت چیزیں ہیں وہ ضرور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہمیشہ ڈسکس ہوتی ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے اتحاد میں شامل ہونے کا، تو سیاست میں تو کوئی چیز بھی حرف سیاست میں کوئی ایسا اتحاد نہیں ہے جو اسمبلی میں بنے اور اس میں لوگ نہ جائیں یا سیاسی جماعتیں نہ رجوع کریں۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے اصولوں کے، ہمارے نظریات کے قریب ترین ان کا موقف ہے، اور اتحاد بنتے بھی جو ہیں وہ مخصوص مقاصد کے لیے ہیں، بحالی جمہوریت کے لیے بن گیا، تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت کی بحالی، تو اس پہ اتحاد بن گیا۔ اور اب اگر پارلیمان کے اندر حکومت جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی، اور پاکستان پی پی یہ سمجھتی ہے کہ یہاں پہ ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے، ہم نے الیکٹورل ریفارمز کی طرف آنا ہے، ہم نے دیگر جو چیزیں ہیں جو ملک میں اس ٹائم چیلنجز درپیش ہیں، جو گورننس کے حوالے سے ہیں، جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہیں، جو کاشتکاروں کے مین، کیونکہ ہماری معیشت جو ہے وہ ایگرو بیسڈ ہے۔ اگر ایگریکلچرسٹ اس ٹائم مر رہا ہے، اگر کاشتکار اس ٹائم مر رہا ہے، اور حکومت کی وہ پریورٹی نہیں ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی ان چیزوں پہ سوچ سکتی ہے، ان چیزوں پہ وہ اپوزیشن میں بھی جا سکتی ہے، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اچھا سر، ایک اور جو چیز، آزاد کشمیر کی اگر بات کریں، تو کیا آپ نے اب حتمی فیصلہ کر لیا کہ آپ وہاں پر اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ جی حسن مرتضیٰ صاحب۔ دیکھیں، یہ فردن تو لیکن جی میری آواز سن سر ابھی جی آ رہی ہے سر، آ رہی ہے جی آپ کو؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے سر آپ کی۔ جی میں گزارش کر رہا تھا جی کہ فردن تو ہم سارے یہ چیزیں سوچتے بھی ہیں۔ میں خود اس چیز سے بالکل اسی سوچ کا ایک سیاسی کارکن ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنا ذاتی جو تشخص ہے وہ کھونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو اپنے اصولوں پہ، اپنے نظریات پہ سیاست کرنی چاہیے۔ لیکن جہاں تک فیصلے کی بات ہے، وہ تو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ ہماری سی اور قیادت نے مل بیٹھنا ہے، اس میں ڈسکشن کے بعد ہی ہونا ہے، اور ہمیں پوری توقع ہے کہ ہم پیپلز پارٹی اس ٹائم واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو تمام لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے، تمام لوگوں کے ساتھ بات کر سکتی ہے۔ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمارا اختلاف رائے ہے، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، نون لیگ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، مولانا صاحب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ چیزیں ریزالو ہو سکتی ہیں۔ یعنی کہ سر اپوزیشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں؟ جہاں تک تاک ہے باقی سیاسی جماعتوں کا، تو ہم اپوزیشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں، ہم اپنی حکومت بھی بنا سکتے ہیں، ہم سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ سیاستدان ہے نا جی، سیاسی کارکن ہے، تو ہم یہ کس طرح ہو سکتا، ہمارا کام ہے سیاست کرنا، ہم کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ نہیں ہم اپوزیشن کی طرف نہیں جائیں گے، ہم حکومت کی طرف نہیں جائیں گے؟ کیوں نہیں جائیں گے؟ ادھر ہی ہم نے جانا ہے، تو ہم ضرور جائیں گے۔ تو سر عدم اعتماد کی طرف بھی جا سکتے ہیں سر؟ یہ
جو فیصلے ہیں وہ ہمارے جو فورم موجود سر عدم اعتماد کی جانب بھی جا سکتے ہیں سر. سوری جی سر. دیکھیں عدم اعتماد بھی کوئی بھی آئینی طریقہ جو ہے وہ ہوگا. پیپلز پارٹی کسی غیر آئینی طریقے کی تو حمایت ہی نہیں کرتی جی. آئینی طریقہ ہے اسے ہم یقیناً سوچا جا سکتا ہے. ٹھیک چلیں ٹھیک ہو گیا. اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, رہنما پی ٹی آئی. اظہر صدیق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر مولانا صاحب کے پیچھے اب آپ نے نماز تو پڑھ لی ہے سر. یہ وہی مولانا صاحب ہیں جن کے بارے میں سر ڈیزل ڈیزل کے نعرے لگتے تھے, تو اب آپ کی تحریک کو اس ڈیزل کی ضرورت پڑ گئی. تو سر نواز شریف صاحب اس سے بھی صلح کر لیں سر, معاملات کیوں خراب کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں کیانی صاحب اتنی لمبی جدوجہد اگر لڑی ہے, اگر یہ جنگ لڑی ہے تو عمران خان صاحب نے اس لیے تو نہیں لڑی نا. نہ وہ ڈیل پہ یقین کرتی ہے, نہ وہ ڈھیل پہ یقین کرتے ہیں, اور نہ ہی بہرحال جو ملک سے پیار کرنے والے لوگ نہیں, جو مودی کے یار تھے, غدار تھے. گلبشن یادو کا روگ آرمی کا نعرہ لگاتے تھے, جن کے گھر نریندر مودی پاموں کی پیٹیاں لے کے آیا کرتا تھا, ساڑیاں آیا کرتی, سجن جدال اور مٹل لا کر ملا کرتے تھے, اور میں پھر اپارٹمنٹ میں کن کن سے ملاقاتیں ہوتی تھی. کن کی بات کر رہے ہیں یار؟ آج اس ملک کو تباہی و بربادی میں اگر کسی جماعت نے لا کر کھڑا کیا تو وہ مسلم لیگ نون ہے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. پھر تحریک غور تو کریں نا. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کتنی حکومت ہے, 3.5 سال 2 سال کرونا کے, یعنی اس ملک کو جہاں لا کر کھڑا کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے سب سے بڑا قصوروار میں آ رہا ہے. اس میں جمہوری لیڈر دیکھیں, میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے حوالے سے بڑا کلیئر ہوں, وہ ایک جمہوری لیڈر تھا, اس نے مقابلہ کیا, ڈٹ کے مقابلہ کیا, اور اتنی بڑی خدمات ہیں وہ, چاہے اب مسلموں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایٹمی پروگرام شروع کرنے کے حوالے سے, جو اپنا ہینری کسنجر کو الفاظ کہنے والے کے حوالے سے, اور پھر وہ بھگتا بھی, اور لیکن انہوں نے ایک کام بھی سیکھا تھا. وہ 56 سے 58 تک 3 وزیر اعظم آئیے, چندریکر نون اور پھر اور تیسرے ایک اور تھے جن کو گرا دیا گیا تھا. اس بار 1973 کا آئین دیا, اتنا زبردست آئین دیا, آج اس آئین کو ستیہ ناش کر دیا ایک ہی شخص نے. جب ضیاء کے ساتھ ملا 58(2) بھی لے آیا. تو اب میں صرف بات کر دوں گا آپ کو, یہ دیکھیں ان کے جانے کا وقت ہے. اب ہم مسلم لیگ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان تحریک انصاف مسلم کیوں کرے بھی, کہ جس نے آج ملک کو لا کر یہاں کھڑا کر دیا. ہاں پیپلز پارٹی کے ساتھ مولانا فضل الرحمان جمہوریت بحالی کے لیے, ملک آگے لے جانے کے لیے, جہاں ملک لا کر کھڑا کر دیا, تباہ و برباد کر دیا, اس ملک کو واپس ہم ہی نے لے کے آنا, انہوں نے تھوڑا لے کے آنا. تو سر پھر سب میں لندن اٹھ جائیں گے. سر محسن نقوی صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بھی شامل ہیں کہ سارے پروسیس کو جو ہے آپ نے لے کر جانا ہے جمہوریت کی طرف. تو محسن نقوی صاحب کے ساتھ ہونے والی ملاقات, جہاں پر نورین خان صاحبہ نے بھی ملاقات کی ہے ان سے, اور اس بیرسٹر گور صاحب نے تصدیق بھی کر دی ہے, تو اور سر آپ نے اس سے کنٹیمپٹ میں سے ان کا نام بھی جو ہے وہ دور رکھا ہے. تو سر کیا سمجھ لیا جائے اس میں؟ دیکھیں میں ایک پہلی تو بات ہے کہ محسن نقوی صاحب کا کردار صاحب ہر ایک کے سامنے واضح ہے. ہم تو نہیں لے کے آئے, محسن نقوی کو یہ لے کے آیا, انہوں نے منتخب کیا, یہی لوگ لے کے آئے, اسی حکومت کا وہ حصہ ہے. اور جہاں تک ہے وہ ان کا دیکھیں کنٹیمپٹ ہوتی ہے کورٹ اور کنٹینر کے درمیان. وہ کورٹ نے محسن نقوی کا کردار سامنے آئے گا. سر بیک ڈور رابطے تو چل رہے ہیں نا سر بیک ڈور رابطے. دیکھو کوئی بیک ڈور نہیں ہے, کوئی بیک ڈور رابطہ نہیں ہے. یہ جو بات کہی جا رہی ہے نا بیک ڈور رابطے, ہم اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, اور ہم اس ملک کے گنونے, وہ دھمکوں سے, وہ گدوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کو لا کر یہاں تباہ و برباد کر دیا. ہم تو 2.5-3 سال کے قریب حکومت کی ہے. تو اس میں دیکھیں میں تو ہر جگہ کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو نکال دیں سارے پاکستان کی پالیٹکس سے. جو آج گند ڈالا ہوا ہے وہ مسلم لیگ نون, اور سب سے بڑا جو ہے وہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنے بڑے لیڈر ہیں وہ نواز شریف صاحب, وہ لاہور ہیریٹیج ریوائول اتھارٹی ہے کونسلر نہ بننا چاہے, وہ اس کے چیئرمین بنی بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کیا کر دیا, چپ کر کے گھر میں اللہ کیا